مسلم لیگ نون کا ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت چھوٹی چیزیں، اس پہ بھی پیپلز پارٹی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں وزارتوں میں آئیں گے اور برداشت کریں گے؟ بڑا مشکل ہے. وہ ایک بے نظیر بھٹو ایئرپورٹ کے نام پہ وہ برداشت نہیں کر سکے کہ ایئرپورٹ کا نام بے نظیر بھٹو رکھا جائے. ایکسیپٹ نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی، اس سے بہت سی اور چیزیں ہیں جو وہ کرتے ہیں. بڑا کلیئر کہہ دوں، پیپلز پارٹی وزیر اعظم شپ نہیں لے گی. پیپلز پارٹی کو وزیر اعظم شپ نہیں چاہیے. پیپلز پارٹی وزیر اعظم شپ تب لے گی جب پاکستان کے 25-26 کروڑ عوام جو ہے وہ ان کو اعتماد کرے گا، ان کو ووٹ دے گا. ان کے ووٹ سے ہم آئیں گے. ہم رائے اللہ رائے رسول راستے میں بھیک مانگیں کہ ہمیں اقتدار چاہیے، ہم وزیر اعظم چاہیے. جو 122 آدمی 120 آدمی نہیں چلا سکتے، وہ 70 لوگوں کے ساتھ ہم کیسے چلا سکتے ہیں؟ حقیقت کو تسلیم کرو. کل ڈائلاگ کے لیے تیار نہیں، اب ڈائلاگ کے لیے تیار ہے. جب ڈائلاگ کے لیے تیار ہے تو ایک طرف ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف تنقیدیں ہو رہی ہیں کہ ہم ڈائلاگ نہیں کریں گے. دیکھیں احمد، کسی حالت میں بھی اگر ڈائلاگ ہوتے ہیں تو ڈائلاگ کرنے چاہیے. پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے ڈائلاگ میں. اگر عمران خان ڈائلاگ کے لیے بیٹھتا ہے تو اس میں ہم برا نہیں سمجھتے کہ پہلے وہ کیا تھا آج کیا ہے. چلو دیر آیت درست آیت، مگر وہ بیٹھے تو صحیح. آج بھی ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو بحث نکلی کہ عمران خان سے حکومت کے کچھ اراکین کی میٹنگ ہم کرا دیتے ہیں. تو ایک بڑا سمجھدار سیاستدان ہے، انہوں نے کہا جی ہم چلتے ہیں. اچھا، ہم بات کرنے کے لیے تیار، ہم چلتے ہیں. تو کسی اور نے کہا کہ بات نہیں کرے گا وہ. انہوں نے کہا نہیں کرے گا تو ان کا مسئلہ ہے، ہمیں جانے میں کوئی اعتراض نہیں. وہ اڈیالہ جانے کی بات کر رہے تھے، ملنے کی. ہاں، تو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ شرط ہے کہ وہ ملے گا نہیں، باہر سے واپس کر دے گا. یہ کیونکہ پریشر اتنا آ گیا ہے کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے، ڈائلاگ ہونے چاہیے. یہ فیز 7 کے لیے ڈائلاگ کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ حکومت شاید ڈائلاگ نہ کرے. میں سمجھتا ہوں اس بات پہ حکومت کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ڈائلاگ ہو. ہماری ہٹی جو ہے، دکان جو ہے چلتی رہے، باتیں ہوتی رہے، ڈسکشن ہوتی رہے، ٹی وی پہ آتے رہے، بات کرتے رہے کہ بڑے جذباتی ہیں. وہ پارٹی کو ضرورت ہو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کہ جاؤ تم لوگ جا کے بات کرو. چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، اس میں تو سارا پولیٹیکل الزام بھی ہے. 9 مئی بھی ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی ہے، اس میں عمران خان بھی ہے. تو عمران خان کیسے بچے گا اس سے؟ صحیح کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج اپنے 3 اسٹار جنرل کو اوائڈ نہیں کر رہی ان الزامات سے. اور جہاں تک کہ عمران کے اوپر بھی اس الزام کا اثر ہے، ان کو ساتھ ملایا جاتا ہے. تو بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا کہ ایک ان قسم کے الزامات ہو جو ریاست کو چیلنج کیا گیا ہے یا ریاست کے اوپر ہٹ کیا گیا ہے یا ایسے اداروں کو ہٹ کیا گیا ہے. یہ بڑے بڑے الزامات ہیں. ہم تو خوشی سے چاہیں گے کہ مولانا عمران خان کے ساتھ ملے. اور عمران نے جو 4 سال مولانا صاحب کا کلاس لیا ہے پارلیمنٹ کے اندر، جس روٹ میں کلاس لیا ہے، جس اسٹائل میں کلاس لیا ہے، اور وہ جو الزامات مولانا صاحب کے اوپر ڈالے، یا تو وہ مانے کہ وہ میں نے الزام لگائے تھے، میں گناہ گار ہوں، معافی چاہتا ہوں، میں نے یہ جھوٹ بولا تھا، کہہ دے. یا مولانا کہے کہ عمران ٹھیک ہے، ان کا اسرائیل سے تعلق نہیں ہے، یہودی ایجنٹ نہیں ہے، اور میں غلط بول رہا تھا، میں عالم دین ہو کے بھی غلط بول رہا تھا. تو کیا مولانا صاحب یہ جرم ایکسیپٹ کرے گا؟ ایک اسلامی اسکالر ہوتے ہوئے، لیڈر بنتے ہوئے، مذہبی آدمی، اور مولانا بڑے سمجھدار شخصیت ہے، سیاستدان ہے، اصل سیاستدان ہے، سمجھتا ہے سیاست کو. وہ کبھی مدارس والا ایشو آپ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ میں حل ہو جائے گا؟ کوشش یہ ہے کہ حل کروا کے